وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں. اب یہ بات ہے آپ کے لیے بڑی آسان ہے سمجھیں کہ تم وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں. اس کو جب پھر میری بات پھر سن لو کہ وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں. میں نے 3 دفعہ اس کو دہرایا ہے تاکہ جب میں اسے توجہ دلاؤں تو آپ یہ نہ کہیں ہم نے بات سنی نہیں تھی. فرمایا وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں. تو تم ایسی بات کہہ رہے ہو ایک کہ میں نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے تو اسے سنی تھی. اب جو سنی تھی اس کو علم کہتے ہیں. بھائی کوئی بات تم سنو اس کو علم کہتے ہو؟ اس کو یہی کہو گے اس نے کہی ہے، لیکن علم تو اس کا نہیں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ علم ہوگا. اب جو سنی بنائی بات کو اس طرح کہے کہ بعد میں کہے کہ یہ تو سنا تھا، وہ مجرم ہے. اب اس کے لیے ایک حدیث کفا بالمرء کذبا، انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو کچھ سنے وہ کہنے سے وہ کہا. بات پر غور کیا؟ ہمارے آدمی، ہمارے افراد، ہمارے معاشرے کے لوگ کہیں بات سنتے ہیں، بھائی کام سنتے ہیں تو آگے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دروغ پر گردن راوی، کہ جھوٹ ہے تو اس کا گناہ اس پر جو کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں، دروغ پر گردن راوی تو ہے ہی، لیکن تیری گردن پر روب آ گیا کہ تو نے اس کو کیوں کہا جس کا تجھے تحقیق نہیں. نہیں سمجھائی گا بات؟ جس بات کی تمہیں تحقیق نہیں اس کو سننے کی بنا پر آپ آگے نقل کر دیں، اور جب کوئی پوچھے تو کہو دو پر کرنے راوی. تو پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق یہ بات ہے یا نہیں؟ جواب کہ نہیں. ہمارے آقا نے یہ تعلیم دی کہ بابل مارے کذبا یحدث بکل ما سمع. آدمی کو کذاب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی بات آگے کر دے. اگر تم سنی بات ہر آگے کرو تو فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں تو اس بات کے در پہ نہ ہو، اس کو بیان نہ کر. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب یہ جو لفظ ہے نا کہ دروغ پر گردن راوی، یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ میں اس مسئلے پر بحث تو نہیں کرتا، لیکن ذرا توجہ دلاتا ہوں کہ یہ طریقہ جو ہے نا کہ راوی کہتا ہے، اس کا رواج ہے شیعہ لٹریچر میں. انہوں نے جتنی بھی باتیں غلط کرنی ہو نا تو کہتے ہیں راوی کہتا ہے. خاص طور پر ملا محمد باقر مجلسی، اس کی کتابیں حیات القلوب وغیرہ، اور ان کو میں بتاتا ہوں کہ ایک عام مطالعہ سے جو سوال نکالو راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے، اور پورے کا پورا مذہب اس بات مان کر راوی کہتا ہے. ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ راوی کی بنا پر کوئی بات آگے کرے، اگر وہ صحیح نہیں تو وہ نہیں کہے گا کہ راوی نے کہی تھی، اب تو نے کہی ہے تو پکڑا جائے گا. ان السمع والبصر کل اولئک کان عنہ مسئولا. اب لوگوں کے کہنے پر
لوگوں کہنے پر کوئی بات آگے چلا دی جائے کہ لوگ کہتے ہیں، تو میں کہا کرتا تھا، چونکہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں نا، تو ان کو جب کہتے ہیں نا، وہ کہتے تھے نا کہ راوی کہتا ہے، تو میں ان کو ٹوکنے کہا کرتا تھا کہ راوی کے کنارے جھونپڑی نہ ڈالو، راوی جب طغیانی پر آتا ہے بڑوں بڑوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ راوی کے کنارے جھونپڑی نہ ڈالو، راوی جب طغیانی پر آتا ہے ہر کوئی بہا کر لے جاتا ہے۔ اے لبے راوی بتا، اے لبے راوی بتا، ان رفت کہاں کا ماجرا، کل تجھ پہ جن کا راج تھا انجام ان کا کیا ہوا۔ تو توجہ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں خود علم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو، اس کو بیان نہ کر۔ کیوں؟ ان السمع، تمہارے کان، والبصر، اور تمہاری آنکھیں، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک ان میں سے پوچھا جائے گا۔